ایک بادشاہ تھا جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب ملکہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے تو بادشاہ نے سختی سے کہا، اگر یہ بچہ بھی لڑکی ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ملکہ یہ سن کر بہت پریشان رہنے لگی۔ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آتا گیا، بادشاہ نے دایا کو حکم دیا کہ بچی پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دے۔ وقت آیا، ایک نہایت خوبصورت بچی دنیا میں آئی۔ دایا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے مار نہ سکی، کیونکہ بچی مسکرائی اور اس کے ہونٹوں سے خوشبودار پھول جھڑنے لگے۔ دایا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب ملکہ کو یہ خبر ملی تو وہ خود بھی دنگ رہ گئی۔ اس نے دایا کو بہت سا سونا چاندی دیا اور کہا، بادشاہ سے جھوٹ بول دو تاکہ میں اس ننھی شہزادی کو چھپ کر پال سکوں۔ یوں شہزادی خفیہ طور پر بڑی ہونے لگی۔ جب وہ چلنے لگی تو اس کے ہر قدم سے سونا چاندی کی اینٹیں برآمد ہونے لگتی، جنہیں ملکہ چھپا کر رکھتی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک قحط آیا اور خزانہ خالی ہو گیا۔ بادشاہ فکرمند بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ملک کیسے سنبھالے۔ تب ملکہ نے اپنے خفیہ ذخیرے سے چند اینٹیں بادشاہ کو لا کر دیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور وجہ پوچھی۔ ملکہ نے کہا، پہلے وعدہ کریں کہ میری جان بخشی جائے گی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ تب ملکہ نے اپنی 7ویں بیٹی کو سامنے لایا۔ شہزادی چلتی تو سونا چاندی برسنے لگتا اور مسکراتی تو پھول جھڑتے۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی نازک اور خوبصورت بیٹی کو دیکھا تو اس کا دل پسیج گیا۔ اس نے ملکہ کو معاف کر دیا اور بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ مگر بڑی بہنوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے ان کے دلوں کی آگ بجھانے کے لیے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ایک الگ شاندار محل بنوایا۔ ایک دن بادشاہ نے سفر پر جانا تھا۔ اس نے سب بیٹیوں سے پوچھا کہ واپسی پر کیا تحفہ چاہیے۔ چھوٹی شہزادی دعا میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا، بادشاہ سے کہہ دینا صبر۔ کنیز نے سمجھا کہ کوئی چیز ہے جس کا نام صبر ہے۔ بادشاہ واپسی پر باقی بیٹیوں کے تحفے لایا اور سب سے چھوٹی کے لیے ایک ڈبہ دیا۔ کہا، یہ ہے صبر۔ شہزادی نے کچھ نہ سمجھا اور ڈبہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ ایک دن گرمی میں پنکھا تلاش کرتے ہوئے اس نے وہ ڈبہ کھولا تو اندر ایک حسین و جمیل پنکھا پایا۔ جیسے ہی اس نے پنکھا ہلایا، ایک نہایت خوبصورت شہزادہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہزادی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے اسے ہوش دلایا اور کہا، یہ پنکھا جب ہلاؤ گی میں حاضر ہو جاؤں گا اور جب چاہو گی واپس چلا جاؤں گا۔ یوں دونوں دن رات ساتھ گزارنے لگے۔ یہ بات بڑی بہنوں کو معلوم ہو گئی۔ ان کے دل میں حسد اور بھڑک اٹھا۔ وہ ظاہری دوستی جتانے لگیں اور چھوٹی بہن سے شہزادے کا راز معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگیں۔ انہوں نے ایک دن کہا، ہم نے تمہارے مہمان کے لیے ایک نرم بستر تیار کیا ہے۔ مگر اس بستر پر انہوں نے شیشے کے ٹکڑے بکھیر رکھے تھے۔ چھوٹی بہن نے اعتبار کیا اور پنکھا ہلا کر شہزادے کو بلایا۔ وہ جیسے ہی بستر پر لیٹا، شیشے کے ٹکڑے اس کے بدن میں چبھ گئے۔ شہزادہ خون میں نہا گیا۔ شہزادی گھبرا کر پنکھا ہلانے لگی اور اسے واپس اس کے ملک بھیج دیا۔ دن گزرتے گئے مگر شہزادہ دوبارہ نہ آیا۔ شہزادی روتی رہتی اور پنکھا ہلاتی مگر کوئی جواب نہ ملتا۔ آخر اس نے عزم کیا کہ وہ خود شہزادے کے ملک جائے گی۔ اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنے اور سفر پر نکل پڑی۔ جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اس نے ایک طوطے اور مینا کی باتیں سنیں۔ مینا نے کہا، اصل علاج تو اس دیوہیکل جنگلی کبوتر کی یخنی میں ہے، جو قد میں انسان جتنا بڑا ہے اور جس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ اگر اس کبوتر کی یخنی بنا کر شہزادے کو پلائی جائے تو اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شہزادی نے ارادہ کیا کہ وہ اس کبوتر کو تلاش کرے گی۔ کئی دن جنگلوں اور وادیوں میں پھرنے کے بعد وہ ایک گھنے درخت کے پاس پہنچی جہاں واقعی ایک دیوہیکل کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کا قد انسان کے برابر اور آنکھیں نیلی روشنی سے جگمگا رہی تھیں۔ شہزادی نے بڑی احتیاط سے جال بچھایا اور دانے ڈالے۔ کبوتر جال میں آیا تو اس نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اسے لے کر واپس آئی اور اس کی یخنی تیار کی۔ یخنی کی خوشبو پورے محل میں پھیل گئی۔ جب وہ شہزادے کے پاس پہنچی تو سب درباری حیران رہ گئے کہ ایک نوجوان طبیب کتنی شان سے آیا ہے۔ اس نے کہا،
اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادے کو یہ یخنی پلاؤں۔ یخنی پلائی گئی تو کمال ہو گیا۔ شہزادے کے زخم تیزی سے بھرنے لگے۔ چند دنوں میں وہ مکمل طور پر تندرست اور پہلے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہو گیا۔ شہزادے نے شکر گزاری کے طور پر طبیب کو دربار میں بلایا اور کہا، اے مہربان حکیم، تم نے میری جان بچائی ہے، جو چاہو مانگو، میں انکار نہیں کروں گا۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، شہزادے کیا اب مجھے پہچان نہیں پائے؟ یہ کہہ کر اس نے نقاب ہٹا دیا۔ شہزادے نے چونک کر دیکھا تو اس کی محبوبہ شہزادی سامنے کھڑی تھی۔ خوشی کے مارے وہ بے اختیار اس کے قدموں پر جھک گیا۔ دربار والے بھی حیرت سے دیکھنے لگے۔ شہزادے نے اسے اپنی زندگی کی ملکہ کہہ کر تخت کے برابر بٹھا دیا۔ چند دن بعد دونوں کی شاندار شادی ہوئی۔ شادی کے موقع پر 7 دن اور 7 رات جشن منایا گیا۔ شہزادی نے اپنے والد بادشاہ کو بھی پیغام بھیجا۔ بادشاہ، ملکہ اور سب بہنیں بھی شادی میں شریک ہوئیں۔ بڑی بہنوں نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ شہزادی نے دل بڑا رکھا اور سب کو معاف کر دیا۔ یوں شہزادہ اور شہزادی ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔ جب وہ ہنستی تو پھول جھڑتے، جب چلتی تو سونا چاندی برستی، اور جب اپنا پنکھا ہلاتی تو خوشیوں کی ہوا چل پڑتی۔